کلر کہار میں پاکستان عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن کے زیر انتظام سانحہ ماڈل ٹاؤن اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجرموں کو قرار واقع سزا دی جائے۔ شرکاء نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج 8 سال ہونے کو آئے ہیں، لیکن سانحہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین انصاف کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس موقع پر صدر پاکستان عوامی تحریک چودھری محمد یعقوب گجر، نائب صدر پاکستان عوامی تحریک ضلع چکوال حاجی ملک طاہر محمود عوان، ناظم تحریک منہاج القرآن کلر کہار محمد سلیم، محمد اشرف صدر منہاج القرآن یوتھ لیگ، ضیاء شاہ رہنما تحریک منہاج القرآن کلر کہار اور صدر تحریک منہاج القرآن کلر کہار حاجی کریم بخش اور دیگر کارکنوں نے شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں خان گڑھ سے، رپورٹ کر رہے ہیں خواجہ منصور حسین۔ سرکل آفیسر اینٹی کرپشن مظفر گڑھ انچارج وسیم اکبر خان کی ٹیم کے ہمراہ کارروائی۔ جعلی ڈیوائس کے ذریعے غلط لوکیشن پر سینکڑوں جعلی چالان کرنے، رقم کو خرد برد کرنے پر ٹریفک پولیس کے 3 اہلکار گرفتار کر لیے۔ گرفتار اہلکاروں سے جعلی چالان کر کے عوام سے لوٹی گئی رقم برآمد ہوئی ہے۔ گرفتار ملزمان میں سب انسپکٹر ٹریفک پولیس وارڈن عامر شریف، کانسٹیبل شہزاد اور کانسٹیبل صغیر شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو چکوال عمران بشیر وڑائچ نے دھرابی میں منعقدہ فلڈ موک ایکسرسائز کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی سانحے میں ریسکیو کے ساتھ ساتھ رضاکاران کا کردار بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ آپ نے ایکسرسائز میں بطور نمائندہ ڈپٹی کمشنر چکوال عدنان محمود عوان شرکت کی۔ انہوں نے سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے دھرابی ڈیم پر ریسکیوز کی عملی مشقوں کا اور ایمرجنسی میں استعمال ہونے والے آلات کا معائنہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عتیق احمد خان نے بتایا کہ موسم برسات سے پہلے فلڈ ایکوپمنٹس اور ریسکیوز کی سکلز کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ تمام محکموں کی کمیونیکیشن کو مضبوط بنانے کے لیے ایکسرسائز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریسکیوز حادثہ ہو، سانحہ ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، زلزلہ ہو، آگ ہو یا پھر سیلاب، ہر قسم کی ایمرجنسی کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ ایکسرسائز میں بڑی تعداد میں ریسکیو رضاکاران، محکمہ سول ڈیفنس، لائف سٹاک، ہیلتھ، پنجاب پولیس، TDCP کے افسران اور ملازمین نے بھی شرکت کی۔ اس ایکسرسائز میں ایمرجنسی آفیسر ساجد حسین کی زیر نگرانی ریسکیوز نے واٹر ایمرجنسی کے دوران ایمرجنسی رسپانس، انسیڈنٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول، ڈوبتے ہوئے شخص کو ریسکیو کرنے، ایمرجنسی میں پھنسے افراد کو محفوظ مقام تک پہنچانے اور گہرے پانی میں پھنسے افراد کو نکالنے کا عملی مظاہرہ پیش کیا۔ بعد سوئمنگ پول پہ ادھر ہی آپ جو ہے وہ ہم برالہ وار صاحب کی جو ہے ٹریننگ کروائیں گے، ٹھیک ہے؟ 10 سے میں ہماری جو ہے وہ اس کے لیے پریپریشن کتنی ہے، اور اگر کوئی ڈیزاسٹر سچویشن بنتی ہے تو اس میں جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا آپس میں کولیبریشن کیسا ہے۔ ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں جو ڈی صاحب کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی محکمہ ہیلتھ سے DDHO ہیں، ملک سفتر صاحب، اور سول ڈیفنس اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے۔ خبر شامل کرتے ہیں خان گڑھ سے، رپورٹ کر رہے ہیں خواجہ منصور حسین۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں جون 2021 سے جون 2022 تک بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر ریسکیو 1122 کے آپریشنل اہلکاروں میں کیش ایوارڈ کی تقریب منعقد ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ علی عدنان قمر نے ریسکیو 1122 کے اہلکاروں میں کیش ایوارڈ کی تقسیم کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر حسین میاں بھی ان کے ہمراہ تھے۔ بہترین کارکردگی دکھانے والے اہلکاروں میں کیش ایوارڈ تقسیم کیا گیا۔